الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس پہ قرآنی آیات عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ زنا تھا۔ زنا کے بارے میں قرآن عظیم کیا کہتا ہے اور کیا اس کی سزا ہے، کیا اس کی برائی ہے، کیا مذمت ہے، کیا عذاب ہے، وہ بیان کیا۔ اور اب ایک زنا سے بھی ایک اور بدتر گناہ ہے کہ ہم جنس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کرنا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں قوم لوط جو تھی وہ معروف ہے کہ اس نے اس طرح کا معاملات کیے۔ جیسے سورہ اعراف کی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو آیات عرض کی تھی کہ جب وہ کام ان کو لوط علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا تو یہ جملے کہے کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو آج سے پہلے تمہیں کسی نے بھی نہیں کیا۔ گویا کہ قوم لوط سے پھر اس چیز کا آغاز ہوا اور یہ گندگی آج تک پہنچی ہوئی ہے، اور بعض مغربی ممالک میں اسے باقاعدہ قانونی سرپرستی حاصل ہو چکی ہے اور مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے اور پھر وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کوئی اس میں توالد و تناسل کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، صرف ایک نفسانی خواہش کی تکمیل ہے اور پھر بیماریوں کا سامنا ہے اور آخرت کی ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ غیر مسلم یہ کرے تو اس کے لیے تو کفر ہی کافی تھا، لیکن اگر مسلمان ایسا کرے تو اس کو تھوڑا شرم و حیا زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، پاکیزہ راستے دکھائے کہ نفسانی خواہش بھی پوری ہو، اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا۔ جسے میں نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے عرض کیا تھا کہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر جائز اور حلال طریقے سے انسان اس خواہش کو پورا کرتا ہے اس پر بھی ثواب ہے، اور پھر اس سے اولاد وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ ہمیں دے دیا، لیکن اگر کوئی پھر بھی شرارت کرتے ہوئے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ جائز ذرائع نہیں ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ جائز ذرائع نہیں تو حرام ذریعے کی طرف بڑھ جائیں۔ روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو روکیں، لڑیں اپنے ساتھ، مجاہدہ کریں، یہ کرنا پڑے گا، آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بدبختی ان لوگوں کی ہے کہ جن کو حلال ذریعے سے تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کا موقع فراہم ہو گیا، شادی شدہ حضرات ہیں، لیکن وہ ان قسم کی خرافاتوں میں لگے ہوئے ہیں، گندگیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں تبصرہ کیا تھا کہ پورا خاندان تھو کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا گندا کام کرتا ہے، تھو کر رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کہ نفسانی خواہش اتنی غالب ہو گئی ہے۔ اور یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب زوال عزت کا خوف آتا ہے تو وہ خوف اسے گناہ سے روک دیتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان گناہ نہیں چھوڑتا، مخلوق کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں ہوگا بڑے بڑے گناہ کرے گا، لوگوں کے سامنے ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا، گویا کہ لوگوں کا خوف اسے گناہ سے روک دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حقیقی خوف تو ہے نہیں، اس لیے تنہائی میں کرتا رہا، لیکن پبلک سے ڈرتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگوں میں معروف ہو جاؤں گا، پھر میری عزت ختم ہو جائے گی، تو زوال عزت کے خوف کی بنا پر وہ پبلک کا خوف قبول کرتے ہوئے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، چلو، حالانکہ اس میں اخلاص نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، لیکن گناہ سے تو بچ رہا ہے نا۔ لیکن جب بدبختی سر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے تو پھر اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ وہ کھل کر اوپنلی بولتا ہے، ٹھیک ہے کرتا ہوں، جاؤ، کون منع کرے۔ یعنی اتنی خواہش غالب آ گئی ہے، ایسا شیطان نے جکڑ لیا اس کو شکنجے کے اندر کہ اسے اپنی عزت کا بھی احساس نہیں کہ لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس قدر گندگی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مجھے برا سمجھ رہے ہیں، اور میں کتنا حقیر ہو چکا ہوں ان کی نگاہوں کے سامنے۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس گندگی پوری ہونی چاہیے، نفسانی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ ایسے بدبخت لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، انہیں شرم و حیا کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان انجاموں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑی حکمت کے ساتھ واقعات بیان فرمائے۔ وہ حکیم مطلق ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ اچھی طرح اس کا علم میں ہے کہ قیامت تک کیسے کیسے خطرناک قسم کے گندگی سے محبت رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے لیے ان واقعات کو اللہ نے درج فرما دیا تاکہ کوئی تو اس سے عبرت حاصل کرے۔ لیکن بعض تو ایسے ہوں گے جو واقعی عبرت حاصل کر لیں گے، بعض اسی قوم کی طرح ہوں گے کہ جن کو سمجھایا جائے تو مانے نہیں۔ تو اب پچھلے پروگرام میں بات چل رہی تھی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ عذاب کا ارادہ فرمایا تو اپنے کچھ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں بھیجے۔ وہ دو مردوں کی شکل میں آئے اور خوبصورت مردوں کی شکل میں آ کے وہ گھر میں تھے، تو
تو اب قوم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہی جو گندگی ذہن میں آتی ہے تو پھر پاکیزگی کہاں ہو، تو وہ برے ارادے کے ساتھ وہاں پر آئے۔ اب روایت میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اندر تھے، دروازہ لگا لیا اپنے اندر سے، وہ لوگ باہر تھے۔ اب یہ مکالمہ جو ہے، جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، یہ اندر باہر سے ہو رہا تھا۔ لوط علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند تھا، یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کیا مکالمہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے قاصدین، ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، سِیءَ بِہِم، تو اسے ان کا غم ہوا، کیونکہ پہچان گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ یا ایک بعض مفسرین نے لکھا ہے اس لیے آپ غمگین ہو گئے کہ پہلے پہچانا نہیں تھا آپ نے، وہ انسانی روپ میں آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ کو غم اپنی قوم کا ہوا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، اب یہ قوم پھر ان کے ساتھ بھی برا معاملہ کرے گی، یہ کرنے کی کوشش کرے گی، اب یہ میرا مہمان ہے تو میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یا یہ غم تھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اپنے قوم کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوئے کہ نہ یہ ایسی حرکتیں کرتے، نہ ان پہ عذاب نازل ہوتا، اور یا پھر یہ بھی ایک تفسیر بیان کی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو غم اس بات کا ہوا کہ میری قوم کی، ان کو آپ کو پتہ تھا کہ یہ قوم کی عادت کیسی ہے، تو ان مہمانوں کے سامنے آ کے بھی گندگی کی کوشش کریں گے یا بری باتیں کریں گے، اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، ایک طرح سے میری رسوائی ہوگی۔ اسی کو آگے آپ نے بیان میں فرمایا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب آپ کا دل تنگ ہو گیا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آپ کے پاس آپ کی قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے قبل یعنی اس سے پہلے ہی، ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ان گندے کاموں میں مصروف تھے، مشغول عمل تھے۔ قالا، تو آپ نے اب اندر سے یہ فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تم باہر جاؤ، دیکھو میری قوم میں، میری قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو، ان سے تعلق قائم کرو، یہ کیا تم غلط کام کرتے ہو؟ فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالی سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، ایسی حرکتیں نہ کرو، میرے مہمان کیا سوچیں گے کہ میں ایک نبی ہوں اور میری قوم ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی سمجھدار، یہ نیک کام کرنے والا، نیک چلا، نیک عادت والا نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ لوط، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں میں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ ضرور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کس ارادے سے یہاں پر آئیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، یعنی لشکر ہوتے، میں تم سے لڑتا، یا میرے پاس کسی مضبوط قبیلے کا کوئی سہارا ہوتا، یعنی کوئی ایسا ہوتا کہ میں پیغام بھیج دیتا، وہ امداد کے لیے میرے آ جاتے، لیکن میں تمہیں ان تک نہ پہنچنے دیتا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا لوطو، اب یہ فرشتوں نے کہا، اب یہ وہ لوگ نہیں کہہ رہے، اب فرشتوں، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس طرح درد کا اظہار کیا کہ اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ باہر کھڑے ہیں، یہ باز نہیں آئیں گے اور شیطانیاں کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے ایک دکھ بھرے لہجے میں یہ بات کہی، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی قبیلے کا مجھے سہارا حاصل ہوتا۔ اب فرشتوں نے ارشاد فرمایا، قالوا، انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے قاصدین ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ فکر نہ کریں، فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے مختصر حصے میں لے کر نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے آپ کی زوجہ کے۔ یہ خبر بھی تھی کہ آپ بس پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا قوم کا انجام کیا ہو رہا ہے، سوائے آپ کی عورت کے، یعنی آپ کی عورت باز پھر بھی نہیں آئے گی، یہ پیچھے دیکھے گی اور تباہ ہوگی۔ تو ایک تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، دوسرا یہ تھا جب آپ چلے وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے پلٹ کے دیکھا، اور قوم پہ جب عذاب نازل ہوا تو اس نے کہا ہائے میری قوم، تو وہ بھی اس میں ماری گئی۔ انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک آپ کی زوجہ کو وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو آپ کی قوم کو پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا عذاب کا وعدہ صبح ہے، یعنی پوری رات آپ سفر کریں
رات میں ہی عذاب تیار ہو جائے گا گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے، اور فجر کے وقت میں جب گہری نیندیں ہوتی ہیں اس وقت ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا۔ تو روایت میں تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ صبح تک، یہ پوری رات، اتنا لمبا وقت اتنی دیر بعد آئے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس ان قریب ہی تو آئے گی، صبح کر دیں گے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آیا، تو جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپری حصے کو نچلا حصہ کر دیا۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جو مل کر ایک ایریا بناتے تھے، اور اس میں سب اس قسم کے لوگ تھے، اور جو بڑا شہر تھا اس میں 4 لاکھ لوگ تھے، اور اسی طرح کی حرکتوں کے اندر ملوث تھے۔ تو راتوں رات جبریل امین تشریف لائے، اور وہ جتنی ان کی بستی تھی 5 شہروں کی، اس کے نیچے یوں ہاتھ ڈالا اور اس کو اٹھایا، اور اتنی آہستگی سے اٹھایا کہ ایک پانی کا، اگر گلاس کے اندر پانی ہے نا تو وہ بھی نہیں چھلکا، اور اس کو اٹھا کے آسمان تک لے کے گئے، حتیٰ کہ جو آسمانی فرشتے تھے انہوں نے ان کے جانوروں، گدھوں اور مرغوں کی آواز تک سنی، اور پھر اس کو یوں پلٹ کر آپ نے نیچے گرایا۔ تو اب الٹی جب بستی ہو جائے گی تو آپ کیسے گرے گی؟ وہ گری، اور پھر اس پہ پتھراؤ، اور پھر فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے، اور ہم نے ان پر کنکروں کے پتھر یعنی جو مطلب سخت پتھر ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کے پاس سے۔ نشان زدہ سے مراد وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک پر نام لکھا تھا کس کو جا کر یہ لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں ہیں، یعنی اس قسم کے جو اور حرکتیں کرنے والے ہیں ان پر بھی اس قسم کا عذاب اگرچہ دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں آ سکتا ہے۔ تو اب غور کیجئے ذرا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک قوم کے ایک فعل پر عذاب نازل فرمایا، تو یہ واضح طور پہ بات سامنے آ گئی کہ یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی اس کو اچھا جو فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہو اور اس قسم کی واضح نصوص سے اس کی حرمت کا اظہار ہو رہا ہو، اسے حلال سمجھ کر کرنا کفر ہوتا ہے، اس لیے اس میں حکم کفر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کو حلال اور جائز سمجھ کے کرے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ چیزیں، بیماریاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب آوارہ ذہنی ہوتی ہے، جب نگاہوں کی حفاظت کا فقدان ہو جاتا ہے، جب گندے دوستوں کی گندی باتوں سے انسان اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، اور بس کس خوش فہمی میں پتہ نہیں مبتلا ہوتا ہے کہ جی ارے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، جو مرضی سوچو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ خوش فہمی انسان کو مروا دیتی ہے۔ اور پھر کوئی ایک نازک لمحہ ہوتا ہے، نفس و شیطان پہلے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا یہ کمزور پڑے اور اس سے ہم کو غلط کام کروائیں، اور پھر اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مشاہدہ یہی ہے کہ گندی عادت میں مبتلا ہو جانے کے بعد پھر عرصہ دراز تک انسان اس سے چھوٹ نہیں پاتا، پھر وہ نفس و شیطان ایسا اس بری عادت کے عادی ہو جاتے ہیں کہ انسان اس سے ہٹنا بھی چاہے تو وہ اتنی بے قراری، اتنی تڑپ، اتنی اٹریکشن اور اتنی طلب اس میں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے لڑتا نہیں ہے، پھر ہتھیار ڈال دیتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، جو طبیعت کہہ رہی ہے، جو ذہن کہہ رہا ہے ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب باہر کے ملکوں میں جیسے ہم نے کہا کہ اسے باقاعدہ حکومتی سرپرستی حاصل ہے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مطلب اس قسم کے قانون پاس کرنے والے ہیں وہ کس قدر مطلب خود غلط اقدام کرنے والے ہیں کہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ باہر کے ملکوں میں ان کی نسلیں تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہیں، تیزی کے ساتھ، اور مسلمان تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، خصوصاً یو کے میں مطلب بہت تیزی کے ساتھ مسلمان، خود وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسی دیگر ممالک میں بھی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دوسری آبادیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ بعض کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو، حکومت نے ترغیب دی ہے کہ جو بچہ پیدا کرے گا اس کو فنڈ دیں گے، بہت اچھی مال دیں گے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ یعنی اب جب اس قسم کی خرافاتیں یا کوئی بھی ایسی غلط چیز رائج ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان پاکیزگی، طہارت کی طرف، اچھے امور کی طرف آ جائے۔
تو پھر وہ خود اس کو بھگت رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ میں کہیں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بعض دیندار کچھ شخصیات ہیں، مطلب مسلمان ہیں اور اہل علم ہیں، جنہوں نے اس قسم کے جب قانون پاس ہوئے تو اس کی تائید کی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے تائید کر دی ہے۔ واقعی اگر یہ بات سچ ہے تو، کیونکہ میں اس میں زیادہ تحقیق میں نہیں گیا، لیکن مجھے بعض لوگوں نے جو معتبر لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر جتنے ایسے اہل علم حضرات اس کے جواز کے قائل ہوئے، اس کی تائید میں فتویٰ دیا، ان سب کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اس لیے کہ ایک حرام اور غلط کام کے اندر انہوں نے تائید پیش کی ہے، جس کو قرآن مطلب اس کی مذمت کر رہا ہے، اور اس قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ بچہ ہلاک ہوتا ہے، پھر چاہے وہ نہ کر رہے ہوں تب بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوں گے لیکن ان پر بھی پھر عذاب نازل ہوگا، اجتماعی عذاب، اتنا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو جو فعل اللہ کے غضب کو ابھارے اور باعث نزول عذاب ہو، اس کی تائید کرنا کیسے فلاح کا باعث ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی صحیح اہل علم نہ ہوں، عام قسم کے لوگ ہوں، لیکن اپنے آپ کو اہل علم کہہ کر انہوں نے ظاہر کیا، اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ پونڈز تو ہوں گے، کچھ ڈالرز ہوں گے، تبھی ایسا کوئی آدمی حرکت کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے چلو جی کر لو، تو یوں کر دیا۔ تو یہ بہرحال چاہے پونڈز کے لیے ہو، ڈالرز کے لیے ہو، اگر کوئی اس کی تائید کرے گا تو وہ بھی قابل گرفت ہے، اور آخرت میں بہت شدید جواب دہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے، اور اگر ان کے قریبی رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے تو ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہے، جب تک کہ اعلانیہ توبہ نہ کریں، اور جو کچھ کیا ہے اس کے خلاف زبان سے نہ بولیں، لکھیں نہیں، اس وقت تک ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ تو اس قسم کی جو حرکات میں ملوث حضرات ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں۔ جب بھی کوئی گندی عادت انسان پر مسلط ہو جائے اور وہ اس کو چھوڑ نہ پا رہا ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں، وہ اس کے طریقے اور مزید بتا دے گا۔ اب ہم سے رجوع کر لیں کہ کیا کیا اسٹیپ وائز کرنا چاہیے۔ ویسے تو میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی لت جب پڑ جاتی ہے تو دور ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ اپنے ذہن کو انسان جتنے پاکیزہ کاموں میں زیادہ مصروف رکھے گا، اس قسم کی گندگیوں کی طرف اس کی توجہ کم سے کم جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اہل علم سے، اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے رابطے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، ان چیزوں کی گندگی کو سمجھیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، سرچ کر لیجئے، آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، بے شمار آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور کس طریقے سے انسان میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، طبی نقطۂ نگاہ سے بھی اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب لے کر آ رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر چیز کہ آدمی خود اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ کیسے ایک آدمی اس قسم کی حرکتیں کر کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو سکتا ہے؟ اس کو شرمندگی، ندامت اور رسوائی محسوس ہوگی۔ پھر اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو جاتی ہے تو زوال عزت کا سبب، پھر اگر وہ باز نہیں آیا تو بری موت، سخت قسم کی موت ہوگی، اور پھر شدید عذاب قبر۔ قبرستان جائیں ذرا، کسی دوپہر کے اندر جب بالکل سناٹا ہو، ایسے افراد کو چاہیے قبرستان جا کے کسی قبر کے پاس بیٹھ کے غور کریں، سوچیں کہ آج یہ مزے تو کر رہے ہیں لیکن کل جب اس قبر کے اندر جائیں گے تو کیا ہوگا، یہاں کون ہوگا؟ تو یہاں تو پھر وہ اس کے تمام مزوں کا بدلہ ہوگا، اور کتنے عرصے تک ہوگا کچھ پتہ نہیں، پھر کیا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، سب کا پردہ رکھے، سب کا پردہ رکھے۔ لیکن اگر انسان کو دفنایا گیا، عذاب شروع ہو گیا، تو یہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو اطراف کے مردے ہوتے ہیں وہ اس عذاب کو دیکھتے ہیں یا ان کو بھی اطلاع مل جاتی ہے۔ اللہ پردہ رکھے تو بہرحال الگ بات ہے، تو وہاں پھر ذلت رسوائی، مسلسل مار پیٹ، عذاب۔ پھر میدان محشر کے اندر جب انسان نکلے گا تو یہ نہیں ہے کہ فخر سے نکلے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، آج انعام ملنے کا دن ہے تو فخر سے حوض کوثر پہ جائے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے، عرش کا سایہ حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ سے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کے فخر سے جنت میں جائے، نہیں، کانپتا ہوا، رسوائی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پہنچے گا، اور پھر اللہ ناراض ہوا تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ایسے اشخاص اگر سن رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سے محفوظ ہیں وہ اس کو سن کر اپنے آپ کو اور زیادہ اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔